بادشاہ آیا تھا اس شہر میں، طبیع الحمیری خاندان کا بادشاہ تھا۔ وہ فتح کرتے کرتے سب کو یہاں تک آیا ہے، یثرب کو فتح کر لیا، مگر جب یثرب میں آیا تو اس کے اونٹ جو ہے خود بخود بیٹھ جاتے تھے، خود بخود سر جھکاتے تھے۔ اس کے اونٹ خود بخود سر جھکاتے تھے، اس کے گھوڑے خود بخود سر جھکاتے۔ اس نے تمام نجومیوں سے اور اپنے درباریوں سے پوچھا آخر معاملہ کیا ہے کہ اس شہر کا احترام جانور بھی کرتے ہیں؟ تو بتایا کہ اس جگہ نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ رہیں گے۔ جب یہ سنا اس نے کہا کہ میں ان پر ایمان لاتا ہوں، 1000 سال پہلے کی بات، میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اور آمد مصطفیٰ کا جلوس پورے شہر میں اس نے اپنے فوج کے ساتھ میں نکالا اور لوگوں کو بتا دیا کہ میں اس نبی پر جو کبھی یہاں پیدا ہوں گے ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اور ایک تختی پر وہ تمام، پتھر کی تختی پر وہ تمام واقعہ لکھوا کر کے اپنے چند علماء کو جو نیک علماء تھے انہیں اس جگہ بسا دیا کہ تمہیں اس جگہ ٹھہرنا ہے، جب تمہارے سامنے وہ آئیں تو تم اس تختی کو پیش کرنا، اور تمہارے سامنے نہ آئیں تو اولاد میں جو تمہاری نیک ہو اسے وصیت کر جانا، اور وہ اپنی اولاد میں، وہ اپنی اولاد میں، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں تو یہ ہمارا ایمان کا قبول نامہ اور یہ تختی ان تک پہنچ جانی چاہیے۔ 1000 سال میں کتنی پشتیں ہوتی ہیں، پشت در پشت چلا آتا تھا۔ آخر کار ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اولاد میں تھے، ان کی اولاد میں تھے۔ سرکار نے تختی منگوائی لا کر کے دیتی تو وہ تمام واقعہ لکھا ہوا تھا۔ یہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق کی بات تھی۔ مسلمانوں، ابھی پورا 1 سال بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ ان کے بغض و عناد کفار مکہ کے عرش پہ یعنی شعلے بھڑکنے لگے، بہت شعلے۔ کہا کسی صورت ہو ہم مسلمانوں کو اور پیغمبر اسلام کو فنا کر کے ہی دم لیں گے۔ 1000 سے بھی زیادہ کا لشکر جرار مکے سے مدینے پر چڑھ آیا، مکے سے مدینے پر چڑھ آیا۔ جب سرکار نے سنا مہاجرین کو چند لوگ آ چکے تھے مکے سے، قریشی، انہیں مہاجرین کہا گیا جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور باقی انصار مدینہ تھے، تمام کو مسجد نبوی میں بلایا گیا، طلب کیا، اور ان سے سرکار نے ارشاد فرمایا ایسے معاملہ ہے اسلام اور اس پیغمبر اسلام، اور آپ مسلمانوں کو وہ ظالم مٹانا چاہتے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سب کے تب تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں آ رہے ہیں۔ تو سب چپ تھے، مہاجرین بھی چپ تھے اور انصار بھی چپ تھے۔ دوبارہ سے پھر سرکار نے کہا، تو پھر کوئی جواب نہ آیا۔ تیسری مرتبہ جب کہا تو انصار مدینہ جو سرآبردہ لوگ تھے، جو سردار لوگ تھے، وہ کہنے لگے سرکار ہمیں آپ حکم دیجئے، مشورے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمیں حکم دیجئے۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ نہیں ہیں کہ جب انہوں نے کہا تھا تو ان کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہم قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے، کیونکہ قوم عمالقہ بہت لمبے آدمی تھے۔ آپ تو حکم فرمائیے، تمہارا حکم ہو تو کہتے ہیں، تمہارا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں۔ جب یہ سنا اسی دن اعلان ہو گیا، چھوٹے بھی بڑے بھی بوڑھے بھی سب کے سب اکٹھے ہوئے۔ 2 لڑکے آ گئے 13 سال کے، سرکار نے ارشاد فرمایا بچوں کا کام نہیں ہے، چلے جاؤ تم چھوٹے ہو۔ تو وہ پنجوں کے بل یوں کر کے پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے سرکار ہم دیکھو اتنے اونچے۔ ان کی محبت کو دیکھ کر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک کو رکھ لیا۔ جب ایک کو رکھ لیا تو دوسرا کہنے لگا کہ سرکار اسے تو رکھ لیا، مجھے کیوں الگ کر دیا؟ مجھ سے کشتی لڑوا دو، میں ابھی پچھاڑ دوں گا۔ کشتی ہوئی اور پچھاڑ دیا۔ سرکار نے مسکرا کر دونوں کو رکھ لیا۔ یہ تھا عشق کی بات۔ مسلمانوں، آج نماز پڑھنے کے لیے بھی آنے تیار نہیں ہیں، وہ اپنی جان دینے کے لیے کتنی کوشاں تھے۔ فجر میں سوچیں لحاف میں سے نکلیں نہ نکلیں، کب تک سو گے بھائی؟ جنہیں کتنے لحاف میں ہی چلے گئے قبرستان، لحاف میں سے اٹھے ہی نہ، قبرستان چلے گئے۔ جانا سب کو ہے، ہم کو بھی، آپ کو جانا، مگر ایسا عشق ہونا چاہیے، ایسا جذبہ ہونا چاہیے جیسا کہ صحابہ کرام کا تھا۔ تبھی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے اصحابی کا نجوم اقتدیتم اہتدیتم،
کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، راہ پا جاؤ گے۔ ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی ہیں، والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ وہ جو ابتدا میں مسلمان ہوئے، ایمان لائے اور انہوں نے نبی کی مدد کی، آووا ونصروا، نصر کہتے ہیں مدد کرنے، مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سچے مومن ہیں، وہ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے درجات اللہ نے بڑے فرمائے، ان کے رب نے ان کے درجات بلند فرما دیے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے اچھا رزق ہے، دنیا میں سرداری ہے، اچھا رزق ہے۔ وہ بشارت ایسی پوری ہوئی کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے 8 ہجری میں مکہ فتح کیا اور تمام پورے عرب پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ تو وہ کہیں کسی جگہ گورنر بنائے گئے، کسی جگہ سپہ سالار بنائے گئے۔ اللہ نے ان کی فضیلت اتنی بڑی کر دی کہ آج بھی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گئے تمام انصار و مہاجر، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بدر میں جا کر کے سب 313 تھے، ہزاروں کے لشکر کو مسلمانوں، یہ ایک تاریخ ہے، یہ ایک عبرت کی بات ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ضرور ان کی داستانیں پڑھیں، ان عشق والوں سے سبق لیں اور اپنے دلوں میں شمع عشق مصطفیٰ جلوہ گر کریں، تب تو ہمارا یہ دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو پھر نہ جانے کتنے لوگ اربوں خربوں آ کے اور چلے گئے، کیا کسی کا نام بھی نہیں لیا جاتا، کسی کا تذکرہ بھی نہیں ہے، کسی کی جو ہے جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر ہیں اور نشا کچھ بھی نہیں، گونجتے تھے جن کے ڈنکے سے زمین و آسمان، چپ پڑے ہیں قبر میں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اور دیکھیے عاشقوں کی بات آج بھی سنائی جا رہی ہے، قیامت تک ہوتی رہے گی، اور قیامت میں بھی انہیں نور کے ممبر ملیں گے اور انہی کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا مومن بنائے، صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔